بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من الممترين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم. ماشاء اللہ یہ حافظ محمد علی ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور عصری تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلمات پیش کرنے کے لیے مہاراشٹرا سے مصطفیٰ صاحب مفتاحی، مولانا مصطفیٰ صاحب مفتاحی سے گزارش ہے کہ وہ چند اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ کانٹوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے، کانٹوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے، دشمن کو عزت سے صدائیں دیتا ہے، دشمن کو عزت سے صدائیں دیتا ہے. یہ تو رسول پاک کی سیرت ہے، ورنہ یہ تو رسول پاک کی سیرت ہے، ورنہ پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے، پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے،
جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، مکہ کی زمین اور عرش بری، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد استقبالیہ کے لیے استاد محترم حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا، صدر ممبر و میرا فاؤنڈیشن انڈیا سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں حضرت والا سے کہ وہ استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ استقبالیہ ہے یہ، اور بیٹھ کر استقبال کرنا بے ادبی ہے، اسی لیے میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر کی بات آئی تو مجھے حضرت مولانا عاقل صاحب کی یاد آ گئی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا، حضرت یہ وعظ میں تقریر میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر اگر کیا جائے تو تقریر ہے، اور بیٹھ کر اگر کیا جائے تو وعظ ہے، اور اگر لیٹ کر کیا جائے تو وصیت ہے۔ تو حضرت عاقل صاحب کی یاد ہر وقت آتی ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا عاقل صاحب حیدرآباد کے 4 مینار تھے۔ ہمارا روحانی 4 مینار ہمارے سامنے نہیں ہے، جسمانی 4 مینار موجود ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، بعد والے لوگ کسی بھی آدمی کو اس کی کارکردگی پر یاد کرتے ہیں، اسی لیے ہم بھی کچھ کر کے جائیں گے کہ ہمارے بعد بھی کچھ لوگ ہم کو یاد کریں انشاءاللہ۔ یہ جو تحریک کا پروگرام چل رہا ہے، یہ ایک سالانہ تربیتی پروگرام ہے، تنظیمی پروگرام ہے، فکری پروگرام ہے۔ یہاں سے ہم کو کچھ تربیت بھی لے کر جانا ہے اور نہج لے کر جانا ہے، کام کی فکر لے کر جانا ہے، اس لیے یہاں آپ تمام حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ممبر و محراب کا پروگرام ہے، پورے ہندوستان سے 9 ریاستوں سے بلائے گئے ہیں، مگر افراد اتنے کم ہیں۔ اگر افراد کو بلانے کا مزاج یا نظام ہوتا تو یہاں ہم نہیں کرتے، اس کے لیے تو 4-5 ہزار لوگ آ جاتے۔
یہاں سروں کے گننے کا کام نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی سے تعلق نہیں ہے، کوالٹی سے تعلق ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کوئی پبلسٹی اس پروگرام کی نہیں کی گئی، بالکل نہیں۔ خاص جو کام میں لگے ہوئے ہیں صرف انہی کو بلایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مجمع جمع کیا جائے پورے سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا۔ آج تک کسی بھی اخبار میں اس اجلاس کی کوئی نیوز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیوز میں دیتے، اخبار میں دیتے، گنجائش دیتے اور قریب میں رکھتے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کا مجمع آ جاتا، لیکن یہاں اتنی دور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فلٹر کر کے یہاں بلایا جائے کہ صرف کام کرنے والے افراد کو بلایا جائے، اور ان کام کرنے والوں سے کام کرنے والے افراد کو تیار کیا جائے۔ اس مزاج کو اور اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہاں جتنا مجمع ہے مختصر سا مجمع ہے، بہت کم لوگوں کو بلایا گیا ہے، ایک فکر کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ یہاں ہم ایک نہیں ہے، ہم میں کا ہر ایک 200 300 400 کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ تر ائمہ بھی ہیں، علماء ہیں، ان سے جڑا ہوا ایک بڑا طبقہ ہے۔ اس طبقے کو لے کر اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے آپ 100% احساس ہے کہ آپ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، سردی کا موسم ہے، قربانیوں کے ساتھ آپ کو یہاں رہنا ہے۔ ہم نے اپنی بساط کے بقدر آپ کے قیام و طعام کا انتظام کیا ہے۔ کچھ دشواریاں ہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کام میں بھی، اس تحریک میں لگنے میں بھی دشواریاں ہیں۔ ان دشواریوں کو اگر آپ صبر کے ساتھ برداشت کریں گے تو ان دشواریوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے قیام کے لیے بھی اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ کل صبح 9 بجے کا بھی پروگرام اہم ہے۔ ہر ایک سے قریب ہونے کا، کام کرنے کا جائزہ، رپورٹ، ہر ایک کے تاثرات، ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ پورے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس اجلاس میں رہیں، قیام کریں رات میں، کام کے بعد، پھر اس کے بعد صبح میں 9 بجے انشاءاللہ یہ دوسری نشست ہوگی۔ پہلی نشست کی نوعیت الگ ہوگی، دوسری نشست کی نوعیت بہت الگ ہے۔ کچھ نئے کام ہم سب کو کرنے ہیں۔ وہ جو اڑ رہا ہے ان کو اڑنے کے لیے بلایا گیا آپ کو، انشاءاللہ آپ کو اس کی اڑان سے بڑھ کر ایک شاہین کی اڑان اڑنا ہے۔ یہ پرندہ کی ساتھ کے لیے جا رہا ہے، بیٹھو نہیں، آپ کو اڑنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو اڑنا ہے، اٹھنا ہے، اڑنا ہے۔ اور اس اڑنے کے لیے جن پل کی ضرورت ہے وہ پل یہاں دیا جائے گا، وہ یہاں دیا جائے گا۔ یہ پرندہ اڑ کے بتا رہا ہے کتنی اوپر پہنچ گیا، دیکھیے ذرا، دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت اوپر چلا گیا۔ وہ اور بھی اوپر جا سکتا تھا مگر ہم انسانوں نے روکا اس کو کہ تم نہیں اڑ سکتے یہاں پر۔ آپ جب اس میدان میں اڑیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، آپ اڑتے ہی رہیں گے، اڑتے ہی رہیں گے، اور موت تک اڑنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فکروں کو سمجھیں، کام کو سمجھیں، نہج کو سمجھیں، اور پورے عزم کے ساتھ اس کام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پین اور ڈائری تقسیم شروع کیجیے، بسم اللہ۔ آپ حضرات کو 2 چیزیں دی جا رہی ہیں، ان 2 چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ ڈائری بھی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو پین بھی دیا جائے گا۔ آپ کے لیے پین تیار کیا گیا ہے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے نام سے،
डायरी भी आपको दी गई है, और ये उमूमन डायरी का मतलब ये होता है 1 साल हमने आपको जो डायरी दी है वो आप ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह, इससे कि ये काम ज़िंदगी भर करना है। इसमें कोई 2026 नहीं है, 2027 नहीं है, या आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। डायरी ले लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। यहाँ जितने भी काम होंगे प्रैक्टिकल होंगे, बैठने के नहीं, प्रैक्टिकल। खुले दिमाग से बैठिए, काम करना है आपको इंशाल्लाह। पूरी चीज़ों को जो कही जा रही हैं नोट कीजिए आप, क्या सबक मिल रहा है आपको, क्या नहज मिल रहा है, इसके साथ आपको चलना है इंशाल्लाह। पेन कौन दे रहे हैं भाई? अलग दे रहे हैं, दीजिए दीजिए, उनको देते जाइए जल्दी से। हमारे आबिद साहब हार्वेस्ट के कहाँ तशरीफ़ रखते? आबिद साहब जी जी, आपको मैं एक छोटा सा एक तारुफ पेश करना चाहता हूँ। आपको आगे डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे एमएमएफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सिलसिले में। ये जो एमएमएफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलते हैं उसका जो निसाब है वो हार्वेस्ट का निसाब है। हार्वेस्ट के जो पैदावार है उसके जो मुजीद हैं वो डॉक्टर मिसबाहुद्दीन साहब हैं जो यूएस में रहते हैं, और उनकी यहाँ एक बड़ी टीम, हमारे आबिद भाई आपके सामने आएंगे, बहुत दुबले पतले आदमी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाल्लाह। उनके साथ हम मलेशिया में भी थे, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक स्कूल की जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ, और अभी 1 महीना पहले हम श्रीलंका में थे। बहुत जो है फ़िक्र वाली एक टीम यहाँ है। हार्वेस्ट का जो निसाब है उसका जो करिकुलम है उसका मुख्तसर सा 5 मिनट में तारुफ पेश करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अहबाब जमा है मीर, अब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्त ना रहे ना रहे। जी, जैसा मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब फरमा रहे थे, मैं मिंबर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं चाहूँगा कि अभी मजमा सेटल हो रहा है, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ 5-7 मिनट का वक्त दिया गया। मैं कुछ दिन पहले कोयम्बतूर गया हुआ था, तो कोयम्बतूर करीब 900 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने 7 मिनट का वक्त दिया जिसमें मैं और लतीफ़ अतियार साहब बात करना था। तो अब्दुल लतीफ़ साहब 3 मिनट बात करें, मैं 3.5 मिनट बात करा, और मैंने उनको तो स्टेज पे जाकर मैंने कहा उनसे कि मैं 900 किलोमीटर दूर आया और आपने 9 मिनट का भी वक्त नहीं दिया बल्कि। तो उन्होंने कहा कि अगली बार आपको 90 मिनट देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 5-7 मिनट का वक्त है, लेकिन पीछे वाले मेरी गुजारिश है बिल्कुल तवज्जो के साथ प्लीज़ सुनिए आप। उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, मैं कुछ भी बात करना वो लब कुशाई के बराबर है, लेकिन जो फ़िक्रे हैं टहलते हुए तो मेरी आदत है कि पोडियम पे ठहर के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्सर बात मजमे में करते हैं तो टहलते हुए करने की आदत है। तो 2-3 बातें मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जैसा मौलाना फरमाए कि हम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक स्कूल से भी हमारा ताल्लुक़ है, जो पूरे वर्ल्ड का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अभी जो रिसेंटली श्रीलंका में प्रोग्राम हुआ था, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब के साथ हमारा सफ़र हुआ, जिसमें मुफ्ती अबू बकर साहब भी थे, जो कल यहाँ पर इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो जिसमें मौलाना नज़ीर साहब भी हमारे साथ थे। 28 ममालिक के 350 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और उससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था कॉन्फ्रेंस, वो मलेशिया में थी। तो मैं 2-4 बातें आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा, जो मिंबर एकेडमी की भी है और जो मिंबर और महराब की भी फ़िक्र है। तो मिंबर एकेडमी की जो फ़िक्र है कि कैसे स्कूल में नौनिहाल बच्चों के सामने जो करिकुलम पढ़ाया जाता है नर्सरी से लेकर 5th तक, कि कैसे वो करिकुलम में हम अपने बच्चों को दीनी एतबार से इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज़ पढ़ाए। तो वो करिकुलम का असल मकसद ये है
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نرسری سے لے کے 5th تک پڑھانے میں کیا فرق ہو جائے گا. تو آکسفورڈ کی ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق بچوں کو 10 سال کی عمر تک جو بھی لینگویجز پڑھائے جاتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ 6th کے بعد جو ہمارا آندھرا تلنگانہ کا یہاں پہ کریکولم چلتا ہے اور پورے انڈیا میں بھی بورڈ کا پڑھانا پڑتا ہے جو اسٹیٹ بورڈ ہے. CBSE والے پھر بھی 8 تک پرائیویٹ کریکولم پڑھا سکتے. تو اس کی کتنی ضرورت ہے جب ہم اسکولس میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو میں کافی علماء کرام کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, مولانا غیاث صاحب کے سامنے بھی کافی اس بارے میں بات رکھا, مفتی ابوبکر صاحب, دوسرے علماء کرام کے سامنے کہ آپ حضرات کیسے اسکولس کو چھوڑ دیے. کیونکہ ایک اسٹڈی کے مطابق 95 to 97% طبقہ وہ جاتا ہے اسکولس کو اور 3 سے 4% آتا ہے مدارس میں. تو وہ 97% جو ہے اس کے بارے میں کیا فکر ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ممبر اکیڈمی بھی اس کی فکر کر رہی ہے. اب ممبر و محراب بھی اسکولس میں جا کر کافی تربیت کا کام الحمدللہ کرتا ہے. تو میں 2-4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ حضرات محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اور بھی کس لائن میں محنت کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو نصاب ہے آل اوور انڈیا میں قریب 1000 اسکولس کے پاس جاتا ہے. 1000 اسکولس میں قریب ہمارے بکس جاتے ہیں اور 4000 ایسے اسکولس ہیں جس میں ہمارا ٹریننگ کا سپورٹ ہے, کریئر گول سیٹنگ کا ہے, یہ ساری چیزوں کا ہم سپورٹ دیتے ہیں. اس کی تفصیل تو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. میں قریب 60-70 کلومیٹر دور آیا تو 1 منٹ کے حساب سے 10 کلومیٹر کے حساب سے 1 منٹ دیا گیا. 5-7 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے کیونکہ اور بھی اہم پروگرام ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے ایک چیز لانا چاہ رہا ہوں. مولانا جب ہم ابھی سری لنکا کا سفر کرے, آج وہاں سے شیخ سلمان صاحب کا فون آیا تھا. سری لنکا سے شیخ سلمان صاحب کا فون آیا تھا. انہوں کچھ جمعیت العلماء کے وہاں پہ بڑے ذمہ دار ہیں, میرے سے بات کرنے کے لیے کال کرے. کل وقت لیے تھے میرا, آج میں 10 بجے کا وقت دیا تھا کیونکہ کافی مصروفیت صبح کے وقت میں رہتی ہیں. تو انہوں جو بات کر رہے تھے میں وہ 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہ یہ جو 2-3 مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ پورے کنٹریز میں ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی میں 20 دن کے لیے US کے سفر پہ تھا. امریکہ میں قریب میں 20-21 دن رہ کر واپس آیا. اس سے کچھ دن پہلے میں سری لنکا میں مولانا کے ساتھ تھا. اس سے پہلے ہم ملیشیا میں تھے. تو کافی اسفار ہوتے ہیں باہر ملکوں کے بھی اور اپنے ملک میں بھی. اوپر کشمیر سے لے کے نیچے کنیا کماری تک جانا آنا ہوتا ہے. تو میں یہ درد کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا مسائل ہے جب آپ حضرات اسکولس پہ جا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, تو یہ بات کو بھی کرنا بے حد ضروری ہے جس کی طرف کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم توجہ نہیں دے رہے. ہو رہا ہے لیکن جن فکروں کے ساتھ ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو آج کی جو گفتگو تھی اور جو امریکہ کے سفر میں ہم دارالسلام گئے, دارالقاسم گئے, دارالعلوم نیو یارک گئے, دارالعلوم شکاگو, مفتی نوال الرحمان صاحب کے مدارس جتنا مدرسہ ہے اس کو گئے, ہر جگہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایجوکیشن والا طبقہ ہے وہ ایک لبرل اسلام کو پیش کرنا چاہ رہا, ایک ماڈرن اسلام کو پیش کرنا چاہ رہا. کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مینجمنٹ میں چیئرمین, فاؤنڈر, ڈائریکٹرز تو مرد حضرات ہوتے ہیں لیکن 95 to 97 طبقہ وہ پورا فیمیل ہوتا ہے, یعنی خواتین ہیں جو اس کو سنبھالتی ہے, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو مینجمنٹ کی فکر ہے وہ منتقل نہیں ہو رہی بچوں تک. تو اس کی وجہ سے وہ فیمینزم اور سیکولرزم اور نیشنلزم اور پتہ نہیں کون سے ازم ہیں جس کی تعلیم اسکولس میں دی جا رہی ہے اور بچوں تک وہ اہم فکر نہیں آ رہی. میں 1-2 بات اور آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا بچہ میرے بھائی کا بچہ ایک اسلامک اسکول میں پڑھتا تھا, PP2 میں تھا, جب آ کے گھر میں گانا گا رہا تھا تو میرے بھائی نے پوچھا کہ یہ گانا کس لیے گا رہے ہو آپ, کہاں سیکھے, گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے. تو بتا رہا تھا کہ ٹیچر گا رہے تھے. تو ٹیچر گا رہے تو بچہ بھی گانا شروع کر دیا. تو پھر میں وہ اسکول کے ذمہ دار سے میں بات کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم تو اکیڈمک کوالیفیکیشن دیکھ کے ان کو ہائر کرتے ہیں, ان کا دینی کیا ہے معاملہ وہ تو ہمارے سامنے نہیں رہتا, ہم اپنے طور پہ اجتماعات وغیرہ سے ان کی فکر کرتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 97% طبقہ امت کا بچوں کا جو ہمارا پڑھنے والا ہے وہ اسکولس میں ہے اور ان کو سنبھالنے والے 97% خواتین ہیں. اور پھر ان کا مزاج کس طریقے سے ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جس سے ہمارا جو صحیح
جو طور طریقہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ بچوں تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو میں 2-3 باتیں جو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف ہم بھی فکر کریں, ممبر اکیڈمی بھی فکر کر رہا ہے, ممبر و محراب بھی فکر کر رہا ہے. اس میں سب سے میری گزارش ہے کہ ایتھیزم کے اوپر کھل کر بات کی جائے. الحاد اور ارتداد کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ یہ مت سوچئے کہ یہ US کا مسئلہ ہے, کینیڈا کا ہے, ویسٹرن ورلڈ کا ہے. یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, یہ دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے, یہ حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے اور دوسرے اسٹیٹس میں بھی ہو رہا ہے. ایتھیزم کے اوپر کھل کے بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ بچہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ کھل کے سامنے آتا, لیکن ایتھیسٹ جب بچہ بنتا ہے تو پورا دیمک کس طریقے سے لکڑی کو کھا لیتی, اس کے بعد پتہ چلتا. 4th اسٹیج کینسر کیسا معلوم ہوتا, بچہ اس طرف چلے گیا بلکہ اس وقت معلوم ہوتا. تو جب ہم اسکولس میں جائیں, ممبر و محراب کی طرف سے بھی اور دوسرے بھی, ایتھیزم پہ بات ہونا ضروری ہے, اور ہم بھی اپنے طور پہ اپنے کریکولم میں اس کو شامل کیے ہیں. LGBTQ کا جو مسئلہ ہے, میں کریم نگر میں تھا, ہمارے دوست احباب بھی ساتھ تھے. جب میں جا کر بتایا, وہاں بنگال کا سفر تھا, وہاں پہ ہم ایک اندر کے علاقے میں گئے, مالڈا, جہاں سے بنگلہ دیش 2 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ ایک ٹیچر اسکول میں بتا رہے تھے کہ ایک بچہ آ کر کہنے لگا, ٹیچر I don't want to sit with the boys, I want to sit with the girls because I don't feel like I am a boy. یہ بول رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچہ محسوس نہیں کر رہا ہوں, میرے کو بچیوں میں بیٹھنے دیجیے. یعنی 8th کلاس کا بچہ ٹیچر کے سامنے آ کے بات بول رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل صرف بڑے شہروں میں ہیں, یہ چھوٹے شہروں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فون ہے نا, وہ چیز پہنچ جاتی. تو دوسرا مسئلہ LGBTQ کا ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ پورنوگرافی کا ہے, جو ہم کھل کے کہیں نہ کہیں حیا کے درجے میں بات اسکولس میں نہیں کر رہے یا بچوں کے سامنے نہیں کر رہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر کھل کے بات کرنا ضروری ہے, جو ہمارے کریکولم میں ہم الحمدللہ نرسری سے لے کے 5th تک جو ہمارا کریکولم ہے, ہم PP1 میں ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں I am a girl, I am a boy, تاکہ بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بچہ ہوں, بچی ہوں. ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس طریقے سے ٹل دا ایج آف ایڈولیسنٹ. اگر وہ 5th کلاس میں بگ بینگ کے اوپر بات آتی ہے تو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ the earth and the sky were joined together and Allah split them asunder. اللہ نے اس کو کیا, فَفَتَقْنَاهُمَا, جو آیت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا. اور جب سولار سسٹم کے بارے میں آتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے نظام چلا رہے ہیں. جب واٹر لائف سائیکل کے بارے میں آتا ہے تو ہم اپنے کریکولم میں اس کا حصہ بنا دیے. تو آپ حضرات, میں یہاں پہ دیکھیے مولانا سے ملاقات کے لیے گیا تھا, مولانا کی خاص دعوت میں یہاں پہ آ گیا. ایک مولانا نے بتایا تھا کچھ دیر بات کرو, کوئی اپنے پبلیکیشن کا پبلسٹی کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں. ایک فکر والی بات ہے جو کہ مولانا کے اسکولس میں بھی ہمارے بکس چلتے ہیں. کل جو مفتی ابوبکر صاحب آنے والے, ان کے مدارس اور اسکول میں بھی ہمارے بکس چلتے ہیں. مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب ہے, ان کے اسکولس میں بھی ہمارے بکس چلتے ہیں. مولانا عبدالقوی صاحب ہے, ان کے اسکولس میں بھی ہمارے بکس چلتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کو پتہ ہے کہ کون سے بکس کو چلانا ہے, تاکہ اس میں فسق نہ ہو, فجور نہ ہو, کفر نہ ہو, تاکہ ہمارے بچے صحیح کریکولم اسکولس میں پڑھے. الحمدللہ پورے انڈیا میں قریب 1000 اسکولس ہیں جہاں پہ ہمارا کریکولم جاتا ہے, اور 100 ایسے قریب مدارس ہیں جہاں پہ ہمارے بکس الحمدللہ جاتے ہیں. تو بس میری گزارش ہے آپ سے کہ جو فکروں کے ساتھ ممبر اکیڈمی اور ممبر و محراب کام کر رہے ہیں, اور جو 2-3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھا, اگر وہ ہوگا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. کیونکہ ہم کتنا بتا سکتے ہیں, اگر علماء کرام کھل کر اس تعلق سے بات کریں گے تو سب کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کرنے سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جزاک اللہ, آپ نے ہم کو وقت دیا یہاں پر بات کرنے کے لیے. میں جی ہمارے دوست میرے ساتھیوں بتا رہے تھے کہ بکس اور کچھ بکس ہمارے ساتھ ہے, اور بروچرز بھی ہے جو آپ جاتے ہوئے لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اسکولس اور مدارس کے لیے. بس میں یہ کہوں گا, وقت سے فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. بہت شکریہ عابد صاحب. مصباح صاحب جو UK میں رہتے ہیں, بڑی ٹیم ہے ان کی. ہمارے گلبرگہ اسٹانلی انٹرنیشنل اسکول میں بھی آپ کا سلیبس داخل نصاب ہے. مولانا کی ممبر و محراب کی فکروں میں سے ایک حصہ اسکولز کے قیام کا نظام بھی ہے. انشاءاللہ جب تفصیلات آئیں گی اس موقع پر مولانا بتائیں گے. بس اس کے متعلق ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا 20 سال سے
جو اسکول کالجز اور مختلف جگہوں پر جانے کے بعد محسوس کر کے ایک درد کے ساتھ اسکولز کے قائم کرنے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا اور صاحب ثروت احباب سے کہا کہ آپ اپنے مال کو شادی خانوں میں دوسری چیزوں میں لگانے کے بجائے آپ اسکولز کی طرف لگائیں، اور اس کے ذریعے سے ارتداد جو آ رہا اور ملت کے بچے جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے آپ آگے آئیں۔ ماشاءاللہ اس کی بڑی پہل آگے ہو رہی ہے۔ اب ہم جو ہے مہاراشٹرا کی زبردست شخصیت حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب ندوی، اللہ نے بڑی صلاحیت آپ کو عطا کی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں اور گورنمنٹ جاب ہے، صفا بیت المال کے صدر ہیں، ممبر و میراب فاؤنڈیشن کے بھی آپ صدر ہیں۔ ملت کا ایک درد، ایک فکر اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ وہاں غیاث صاحب کے ساتھ جڑ کر ایک زمانہ عرصے سے ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں۔ ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات کا، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایک دردمند طبقہ یہاں بلایا گیا ہے اور مقصد یہ ہے تاکہ ان کی سوچ میں ان کی سوچ کو جو ہے بدلا جائے اور کام کرنے کا ایک نیا جذبہ ان کے اندر دیا جائے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارا یہ مجمع تحریک اور تنظیم سے جڑا ہوا ہے، اور تحریک و تنظیم کے لیے اس میں جان ڈالنے والی چیزیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کو اپنی 7 جلدوں میں لکھی گئی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے پڑھنے کی تلقین کرتے، اور میں بھی جب بھی حضرت کی خدمت میں چھٹیوں میں موجود رہتا تو بس ایک ہی دھن اور ایک بات تھی کہ تاریخ و دعوت و عزیمت کا مطالعہ کرو۔ ہمارے مشورے میں طے ہوا تھا کہ ہمارے تحریک کے کام کرنے والوں کے سامنے تاریخ دعوت و عزیمت کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ یہ کتاب مکمل 7 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد عہد نبوی اور عہد صحابہ کے دعوتی تحریک پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوا۔ مکی و مدنی دور کی دعوتی حکمتیں کیا تھی وہ بیان کی گئی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، ہجرت، جہاد، حکمت، تبلیغ وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ خلفائے راشدین کا دعوتی کردار پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتدین کی سرکوبی، اسلام کی حفاظت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عدل، فتوحات اور نظام حکومت کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن کی تدوین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنوں کا مقابلہ۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں جو چیزیں اللہ نے تدوینی اور تکوینی طور پر عطا فرمائی، ہم سب کے لیے وہ اس زمانے میں رہنما خطوط کے طور پر ہے۔ یہ جلد بتاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد دعوت، حکمت، صبر، جہاد اور اخلاق پر قائم ہوئی ہے۔ دوسری جلد امت کی دعوتی ترقی اور خارجی چیلنجز پر ہے۔ بنو امیہ و بنو عباس کے ادوار میں دعوتی سرگرمیاں کیسی رہی، فقہ، حدیث، تفسیر کی تدوین اور دعوت پر اس کے اثرات کیسے رہے، خوارج، معتزلہ اور دیگر فتنوں کا مقابلہ کیسے ہمارے علماء حق نے کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا دعوتی کردار کیسا رہا، امام بخاری، امام مسلم جیسے محدثین کی عظیم خدمات کیسی رہی۔ اس جلد میں امت نے علمی، فکری اور دعوتی محاذ پر مضبوط نیٹ ورک قائم کر لیا تھا اور فتنوں کے مقابلے کے لیے علماء نے عظیم قربانیاں دی۔ آج ہمارے ملک کے حالات میں بھی اس جلد کا مطالعہ دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری جلد عہد زوال اور مجددین کی جد و جہد پر مشتمل ہے، جس میں اسلامی خلافت کی کمزوری، اندرونی انتشار، مغلیہ دور کا انحطاط، بر صغیر میں انگریزی استعمار کا آغاز، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی دعوتی کام، جہاد صادق پور اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد۔
ان ادوار میں دعوت کا کام شدید آزمائش میں تھا، مگر مجددین نے توحید، سنت اور شریعت کو زندہ کیا اس زمانے میں۔ چوتھی جلد میں بر صغیر میں دعوت، اصلاح اور جہاد کی تحریکوں کے سلسلے میں حضرت نے تفصیلی لکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی اور مسلمانوں کی قربانیاں، دیوبندی تحریک کا آغاز، دارالعلوم دیوبند کا مؤثر نتائج، سر سید احمد تحریک، ندوۃ العلماء، بریلوی تحریک، تبلیغی اصلاحی کوششیں، تصوف صحیحہ کے بڑے بزرگوں کی خدمات۔ یہ جلد میں استعمار کے سخت دور میں علماء نے تعلیم، دعوت، اصلاح اور جہاد کے 4 بڑے محاذوں پر مثالی خدمات انجام دی ہے۔ اور 5ویں جلد میں عرب دنیا، افریقہ اور دیگر خطوں کی اسلامی تحریکوں کا ذکر کیا گیا۔ افریقہ میں علماء کے کارنامے، شمالی افریقہ کے جہادی تحریکیں، یمن، شام، مصر، عراق میں علماء کی خدمات، امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی خدمات اور ان کی تحریک کا جائزہ پیش کیا گیا۔ امام شامی، امام نووی، امام ابن تیمیہ وغیرہ کی جدوجہد اور کوشش کو پیش کیا گیا۔ اس جلد میں عالم اسلام کی طرف سے دعوتی بیداری کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب بھی امت کمزور ہوئی، اللہ نے مصلحین کھڑے کیے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہاں حل کا اشارہ موجود ہے کہ مصلحین کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب قرآن کی آیت ہر وقت ہر زمانے میں برحق ہے، سچے لوگ موجود ہے، ڈھونڈنے والوں کی ضرورت ہے۔ 6ٹھی جلد میں جدید دور اور مسلم دنیا کی اصلاحی تحریکیں پیش کی گئی۔ جدید مغربی تہذیب کے اثرات، مادیت، لادینیت کا چیلنج، مصر میں حسن البنا کی اخوان المسلمین کی تحریک، شام و عراق میں دعوتی تحریکیں، بر صغیر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کا عالمی دعوتی جو اثر ہوا اسے بیان کیا گیا۔ یہ جلد جدید دور کے سیاسی، فکری، معاشرتی چیلنجوں میں دین کے احیاء کی کوششوں کو پیش کرنے کا طریقہ ہم کو سکھاتی ہے۔ 7ویں جلد مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی دعوتی بصیرت اور امت کی اصلاح کے لیے لاہ عمل پیش کیا گیا۔ امت کے انتشار کے اسباب، نوجوانوں کی تربیت کا نظام، دعوت کا اسلوب، نرم مزاجی اور حکمت کی ضرورت، جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے لاہ عمل، عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے دعوتی کام کو انجام دینے کے طریقے، اس کی ذمہ داریاں سمجھائی گئی۔ مسلم قیادت کے لیے کیا اصول و ضوابطے ہو سکتے ہیں وہ سمجھائے گئے۔ آخری جلد اصل میں مولانا کی خلاصہ فکر ہے کہ امت کا مستقبل دعوت، اخلاق، تعلیم اور روحانی تربیت میں چھپا ہوا ہے، نہ کہ سیاست اور جذبات میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت کی ان 7 جلدوں کا مطالعہ اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تحریکی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کے لیے رہنما خطوط اپنے بزرگوں کی ہدایات کے روشنی میں مل سکے۔ کون کون تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ گھر جانے کے بعد شروع کرے گا انشاءاللہ؟ ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ آج کے اس اجلاس میں بطور خاص مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و عزیمت سے متعلق اہم باتوں کو کیوں پیش کیا گیا۔ آپ اس باریک نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 25-30 سال پہلے جو باتیں ملک کے حالات بلکہ ملک کے ماضی، حال اور مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو باتیں انہوں نے آج سے 30 سال پہلے بتائی تھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ 2020، 2021، 2025 کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ محسوس کیجیے، آپ ان کے پیغام کو پڑھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ میں ہندوستان کے اکابر علماء میں بہت زیادہ متاثر ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 50 سال پہلے میں نے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. 1977 میں نے دیکھا ہے, یہ تو 2025 چل رہا ہے, اور انہی کے ہاتھوں سے مجھے سند فراغت ملی 1984 میں, اور میں بہت زیادہ حضرت سے متاثر ہوں. میں ہمارے دوست و احباب سے منبر و محراب کے اس کاز کو عملاً اپنی زندگی میں لانے کے لیے مولانا کی کتابیں پڑھی ہیں. بہت زبردست باتیں ہیں. آپ کو پوری باتیں سمجھ بھی نہ آئے, نو پرابلم. میں کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں 25% سمجھ میں آتی ہیں ہم کو, اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی 50% باتیں سمجھ میں آتی ہیں. بڑے لوگ تھے, بڑی باتیں کہہ گئے. ہمارا ضرب اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ضرب بڑا نہیں ہے, سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے. ہم جتنا پا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور لینے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بہت افادیت ہوگی اس کی. بطور خاص میں نے آپ کو اس جانب متوجہ کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد حضرت مولانا طلحہ صاحب مادنی رشادی وانمباڑی تمل ناڈو سے گزارش کرتے ہیں وہ اپنے اس تحریک سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. خانوادہ سعود سے آپ کا تعلق ہے. اللہ نے بڑی خوبیاں اور کمالات مولانا کو عطا کیے ہیں. مولانا طلحہ صاحب سعودی اور رشادی. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فکر اور ایک درد کو لے کر یہاں جمع فرمایا. یقیناً کچھ علماء, کچھ لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو دور تک دیکھتے ہیں. دور 50-40 سال کے بعد آنے والے خطرات انہیں نظر آ رہے ہیں, اس کے اشارے ملتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی سے وہ لوگوں کو باخبر کرتے ہیں تم پر ایک خطرہ آنے والا ہے, اس سلسلے میں تیار رہنا ہے. کیا کیا ہو سکتا ہے, کیسی بے دینی آ سکتی ہے. اس لیے ہمیں متحرک رہنا ہے. اسی لیے اس تحریک سے جڑنا ہے, متحرک رہنا ہے. ٹھہرا ہوا پانی گندا ہو جاتا ہے. جاری پانی ضروری ہے جو بہتا رہے, تازہ رہے. جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے. وہاں کے کنووں میں پانی آ جائے, وہاں کے پیاسوں کو کی پیاس بجھ جائے. ایسے ہی ایکتا زمانہ شخصیات میں سے حضرت والا دامت برکاتہم بھی ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے جلسوں میں جب میں میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ویل چیئر کو میں لے کر جاتا تھا, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, جب میرے والد کی نظر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم پر پڑتی تھی, فوراً میرے والد اشارہ کرتے تھے چھوڑو ویل چیئر چھوڑو, جا مولانا کو مل کے آؤ. یہ بات ہے آج سے 25 سال پہلے جب حضرت کی تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ان بڑوں کی نگاہوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کھری چیز ہے, اور یہ عالم دین وہ ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر سکتا ہے. تحریک کا کام حضرت نے شروع فرمایا کہ ہم متحرک رہیں, فعال رہیں. ایک چیز اس میں نقیبہ کا نظام آپ نے شروع فرمایا. شکیل بن حنیف کا فتنہ, مختلف فتنے یوٹیوب فیس بک کے ذریعے, خواتین کو پتہ نہیں چلتا, مرد حضرات پھر بھی باہر بیانات سن لیتے ہیں. حضرت نے نقیبہ کا نظام رکھا. ہر 30-40 گھروں کے لیے ایک نقیبہ, ایک معلمہ. کتنا بڑا اس کا فائدہ ہوا, ہم نے محسوس کیا, دیکھا ہم نے. اتنی دور تک درد رکھنے والا آدمی ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس وقت ہم یہاں آئے ہیں, میری گزارش جتنے افراد میرے ساتھ تشریف لائے اور بھی آئے, ان سے گزارش ہے کہ ہم اس کام کو مضبوطی سے تھام کر جائیں, اور یہ ٹھان کر جائیں کہ اپنے علاقے میں اس کا نظام شروع کرنا ہے. جس شعبے میں آپ کو سمجھ میں آئے فوراً یہ کام کو آغاز کرنا ہے, شروع کرنا ہے.
اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ہم حضرت والا کا دامن تھامیں، آپ کی نصیحتوں کو مضبوط پکڑیں اور آپ کے جو اشارے ہیں ان اشاروں پر ہم چلیں۔ اندیشوں سے باخبر کرنے والے اور چلنے کا راستہ بتانے والے بہت کم ہیں اس زمانے میں، جو بتاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو، ان حالات میں یہ کام کرو، ان حالات میں یہ کام کرو۔ متحرک رہنا آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے تایا نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، قاضی القضات امارت شریعہ پٹنہ، جب بنگلور تشریف لائے تھے اور وہاں سے میسور کا سفر آپ نے فرمایا تھا، اس درمیان میں جب ریل گاڑی منڈیا میں رکی تھی، وہاں کے لوگ آئے تھے 2-3 منٹ میں حضرت سے ملاقات کے لیے، اور اس منڈیا والوں نے حضرت سے گزارش کی تھی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیے، تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے چھوٹی چھوٹی 2 باتیں کہیں: متحد رہیے، متحرک رہیے، ایک ساتھ رہنا ہے، حرکت میں رہنا ہے۔ اس لیے حضرت نے جو سلوگن بنایا وہ بھی یہی ہے کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، بہت تدبیر کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ حضرت کے اشارے کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس پیغام کو لے کر ہمیں جانا ہے پورے افراد سے، خصوصاً جتنے لوگ میری گزارش پر تشریف لائے ان سے میری گزارش ہے، چاہے تروپتی میں ہو، ویلور میں ہو، میلوشارم میں ہو، اس کام کو ہم جتنا چل رہا ہے اور بھی اسے آگے بڑھائیں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت والا کا، اللہ تعالی حضرت والا کی خدمات کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ صدور کے تاثرات میں اس خادم کا نام بھی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً 18-20 سال سے کہا جا سکتا ہے، مولانا سے ایک تعلق رہا اور ابھی بھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس تعلق کو قائم فرمائے۔ صفا بیت المال سے جڑ کر کام کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، لیکن 2023 12 اگست میں ہمارے یہاں تمامی مکاتب فکر کے علماء، ائمہ، دانشوروں کو بلا کر ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ وہاں سے اس کام کا آغاز ہوا۔ ایک عجیب و غریب فکر اس کام کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ صفا بیت المال میں مال تو خرچ ہو رہا ہے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ممبر و محراب سے جو ان کی فکر بدلنے کا کام ہو رہا، ان کی سوچ بدلنے کا جو کام ہو رہا، اور ان کے قریب جا کر کس سوچ کی وجہ سے کس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کا جو موقع مل رہا ہے، یہ مولانا کی دی ہوئی فکریں، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی فکروں کا نتیجہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کام کرنے والوں کے اندر، بلکہ میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں بغیر مبالغے کے، کہ شروع ہی سے ادارے کی ذمہ داری رہی، ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہی بڑا کام ہے اور کام ہو رہا ہے، اور واقعتاً کام بھی ہے۔ جب صفا بیت المال کی ذمہ داری ملی، غریبوں کی غربت کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا، کیونکہ اس کا تعلق بیت المال سے ہے، ایک عجیب و غریب طبقے تک پہنچنے کا موقع ملا۔ یہ جو ممبر و محراب کے ذریعے سے جو تبدیلی خود میں آئی، ایک فکر بنی، ایک دھن بنی کہ کس طرح سے کام کیا جائے،
الحمدللہ 10 سے زائد اضلاع کا ہم نے دورہ کیا اور تمام ہی مکاتب فکر کے احباب سجادگان سے اسی کام کی وجہ سے قریب ہونے کا موقع ملا، اور مولانا کی یہی فکریں ہیں 15 نکات میں: اتحاد ملت، ملت کو متحد کرنا اور آپسی اختلافات کو ختم کرنا۔ الحمدللہ یہ فکریں ہمیں مولانا سے اور اس تحریک سے ملی۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوا وہ مراکز نسواں کا، اس کی طرف عموماً توجہ علماء کی نہیں گئی، معاف کیجئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے وہ فکر مولانا کو عطا کی جو مراکز نسواں کو آپ نے قائم کیا۔ جب اس کام کے ذریعے سے قریب جا کر دیکھنے کا موقع ملا، ہمارے یہاں کرناٹک کے کئی ایک اضلاع کے علماء آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کارگزاریوں کو دیکھے ہیں۔ عجیب خواتین کا ایک طبقہ ایسا ہے، جب مرکز نسواں کو آئے، انہوں نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت سی چیزیں سیکھی۔ امتحان میں کچھ خواتین غیر حاضر تھی، تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے کہ یہ تمام خواتین حاضر ہیں اور اس میں کچھ غیر حاضر ہیں؟ تو وہاں کے مرکز نسواں کے چلانے والے ذمہ دار مولانا نے یہ کہا، مولانا وہ اتنے عمر رسیدہ ہیں، تعلیم سے اتنے دور ہیں کہ ان کو کئی دن سے کلمہ پڑھا رہے ہیں تو زبان پر کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے، اور مارے شرم کے وہ امتحان کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ اب خواتین کے درمیان میں جب ہم بات کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، اور سنگ جیسی لعنت میں سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، باطل پوری طرح ان کے پاس ایسا بری طرح کام کر رہا ہے، وقت نہیں ہے، میں بھی پابند ہوں 6-7 منٹ کا، 25-30 عورتوں کو جوڑ کر سودی رقم دی جا رہی ہے، ایک غیر قوم کا آدمی آ کر ان کے درمیان میں بیٹھ رہا ہے، 20 دستخطیں لے رہا ہے، اس فارم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک ان کی میت نہیں اٹھے گی جب تک کہ پوری رقم ادا نہ کرے۔ پولیس کے قانون کے سپورٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور یہاں ہناباد کے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر موقع ملے تو کل ان میں سے ایک عالم اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب پیسے دینا نہیں ہو پا رہا، اس تحریک کی ضرورت کیوں ہے؟ مرکز نسواں کا قیام کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف پیسے دینے سے ہماری قوم سدھر جائے گی؟ یا بلا سودی لون جاری کر دو تو سدھر جائے گی؟ وہ خواتین کو اپنے گاڑیوں پر لے جا رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے فوٹوز بنا کر بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کرناٹک کی کر رہا ہوں، گلبرگہ کے اطراف و اکناف کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس کام کی وجہ سے خواتین کے جو مسائل ہیں، یہ جو سودی نظام ہے، ان کی تعلیمی سطح کو سمجھنے کا قریب سے موقع ملا۔ بیدر گئے، وہاں اوراد، بسوا کلیان، ہناباد، ادھر کے علاقے، گلبرگہ، چتاپور، جیورگی، ادھر کے علاقے، عجیب کیفیت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مانوی گئے، یہاں وہاں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائیت کیسے گھس کر اندر کام کر رہی ہے، باطل کا طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا، ایک سوئی کے ساتھ، میڈیا سے ہٹ کر، خاموشی کے ساتھ، شور شرابے کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ تو مراکز نسواں کے ذریعے سے عورتوں کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں بھی ہمارے مراکز قائم ہیں کرناٹک میں، ان مراکز نسواں میں جب خواتین میں بات کی جا رہی ہے، ان کی فکر پیدا کی جا رہی ہے،
تو ماشاءاللہ وہ سودی نظام کو چھوڑ رہے ہیں, بڑی عمر میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تیسری بات, اسکولوں کے دورے. اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر کے عنوان پر دورے ہو رہے ہیں. جن جن علاقوں میں ہمارا دورہ ہوا اور جن اسکولوں میں ہمارے مولانا مختار صاحب رشادی, اطہر صاحب, میں, جہاں کہیں ہماری ٹیم پہنچ رہی ہے, وہاں کے ذمہ دار کا یہ کہنا ہے کہ مولانا جس وقت سے آپ آ کر اسمبلی میں بات کر کے جا رہے ہیں, بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں, وقت پر اسکول آ رہی ہیں, پیرنٹس پوچھ رہے ہیں کہ اچانک ہماری بچی کی تبدیلی کیسے آئی, کون مولانا آ کر وہ اسمبلی میں ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں جو ہماری بچی کی فکر بدل گئی ہے. میں علماء سے بہت ادب کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا طبقہ اسکولوں میں ہے. صدر محترم کے سروے کے مطابق ہمارے مسلم مینجمنٹ کے اسکول کتنے ہیں؟ عابد بھائی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, سوال انہی سے کرتے ہیں. 15 سے 20% مسلم مینجمنٹ کے اسکول, ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں کتنا اسلامیات داخل ہے؟ خیر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب میں ہے. اور کتنے بچے اسکولوں سے کٹے ہوئے ہیں؟ 15-20%. 15-20%, 20 یہ لے لیں, 20 یہ 40, 60% بچے کہاں ہیں؟ غیر قوم کے اسکولوں میں ہے. وہاں کیا ہو رہا؟ سوریہ نمسکار, وندے ماترم, عیسائی مشنری جو کام کر رہی ہے. صدر محترم کے ساتھ بیجاپور جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ 10th کلاس کا بچہ شراب پی کر کلاس میں آیا. یہ سنی سنائی باتیں ایسے ہی فرضی یا کوئی ایک ایسا ہی نہیں, مینجمنٹ کہہ رہا ہے, ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے بیٹھ کر. یہ کام کی شدید ضرورت ہے. اللہ جزائے خیر دے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک چھوٹے سے رائے بریلی سے اٹھنے والی شخصیت, مولانا نے ابھی ایک بات کہی, اس پر بھی میرا ذہن کھل رہا ہے. آج ترقی یافتہ دور میں بھی صحیح سے راستے وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن ایک کڑن, ایک درد, ایک دھند, ایک جذبہ مولانا لے کر اٹھے, سارے عالم کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا. اللہ نے وہی درد اور وہی فکر کا حصہ مولانا غیاث صاحب رشادی کو عطا کیا ہے. مولانا کی کسی تحریک میں, کسی تنظیم کے قیام میں, کسی کتاب میں ایک اختلافی لفظ آپ نہیں بتا سکتے. الحمدللہ کوئی لفظ, یہ میں بہت قریب سے دیکھا مولانا کے نہ بیانات میں نہ کتابوں میں. مولانا کی فکر یہ ہے اس وقت میں کہ کس طرح سے ممبر و میرا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک سوچ کو بدلا جائے اور ایک بنیادی طور پر ان میں اتر کر کام کیا جائے. اور مولانا نے ایک عجیب فکر اور دھن کے ساتھ 9 ریاستوں میں اس ٹیم کو اتارا ہے. ہم اس فکر کو لیں اور اس کو انشاءاللہ ہندوستان بھر میں ایک ایک فرد تک اس تحریک کے پیغام کو پہنچانے, عام کرنے کے لیے ایک جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ مولانا, اللہ نے ایک نئی زندگی مولانا کو عطا کی. اور مولانا سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مولانا جس دن حادثے سے گزرے اس دن بھی مولانا کی یہ فکر تھی, اللہ نے مجھے مزید زندگی اس مزید کام کے لیے دیا ہے. مولانا کے ساتھ میں سری لنکا کے سفر پر تھا 8 دن. اس موقع پر مولانا نے جس درد کا اظہار کیا, جس فکر کا, جس دھن کا اظہار کیا, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. مولانا
رات اور دن ایک ٹیم کو تیار کیے ہیں، میدان میں اتارا ہے، اور مولانا کی یہ فکر ہے کہ آنے والے 4-5 سالوں میں ہندوستان کا کوئی کونا اس تحریک سے بچنے نہ پائے۔ آپ اس جگہ ارادہ کر کے جائیے، انشاءاللہ اللہ وہ کام آپ سے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں احسانات ہیں۔ ایک عظیم شخصیت ہمارے سامنے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر دی گئی ہے۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی الفاظ کہوں، لیکن بے ساختہ مجھ سے نکلے جا رہے ہیں، معاف کیجئے۔ آج ہم طے کر لیں، کسی بھی تحریک میں رہیں، کسی تنظیم میں رہیں، لیکن دھن اور فکر کام کی لے کر اٹھیں تو انشاءاللہ مولانا کے 15 نکات میں تنظیموں کے ساتھ اشتراک سے کام ہے۔ ایک خول، ایک عہدے کی چکر یا کوئی خاص مفاد، ان تمام چیزوں سے اٹھ کر کام کرنے کے لیے مولانا نے جو فکر دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس فکر کو پورے ہندوستان بالخصوص کرناٹک کے کونے کونے میں مرد، عورتیں، بچے اس تحریک کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ ہم تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی فکروں کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر کے مولانا محفوظ الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے۔